الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب يحب التوابين والمتطهرين ويغفر المذنبين والمستغفرين ويقبل اعتذار المعتذرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں اور ماؤں، کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت قلب و جہاں، تاجدار دو جہاں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بانداز کنیزانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہمارا معبود حقیقی اور ہمارا خالق و مالک ہے۔ یہ کائنات ارضی و سماوی اور جو کچھ اس میں ہے اسی کا بنایا ہوا ہے۔ وہ رحمان و رحیم اپنے بندوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے، ان پر کس قدر مہربان ہے، ان کا پورا بیان کسی سے کہاں ہو سکتا ہے، اس کی کمال معرفت کسے نصیب ہو سکتی ہے۔ کتنے اچھے ہیں وہ جو اس کی حمد کرتے رہتے ہیں اور اس کی شکر گزاری میں لگے رہتے ہیں۔ اس مالک و مولا کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایمان جیسی بیش بہا نعمت ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں رب العزت جل مجدہ کی پہچان بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری اور سب سے پیارے رسول حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تمام نعمتیں ہمیں انہی کے طفیل ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے سب سے افضل و اعلیٰ اور خیر الخلائق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں امتی اور غلام بنایا۔ اسی نسبت کو ہم اپنا بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ دین و دنیا کی ہر بلائی، ہر بھلائی اور دنیاوی و اخروی ہر کامیابی ہمارے لیے اسی نسبت کی پابندی اور پختگی میں ممکن ہے، اور اسی نسبت کی قدر میں ہماری نجات کی ضمانت ہے۔ نبی آخر الزماں، فخر کون و مکان، حضور شفیع آسیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے مقدس و مطہر اہل بیت، معزز و مکرم اصحاب اور ان کے امت کے برگزیدہ اولیاء و علماء حق کی محبت و عقیدت اور تعظیم و تکریم ہمارا ایمانی اور روحانی سرمایہ ہے۔ یہی وابستگیاں ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے والی ہیں اور ہمیں پل صراط سے بالکل صحیح و سالم جنت الفردوس میں پہنچانے والی ہیں۔ خواتین جنت کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا شکریہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس مجلس میں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کی اس نشست میں آپ کو اسلام نے عورت پر جو احسانات فرمائے ہیں اس کی ہلکی سی جھلک دکھاؤں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اسلام کتنا اعلیٰ اور مقدس فطری مذہب ہے۔ تو میں اپنی بات اس تمہید سے شروع کرتی ہوں کہ مرد جب مردانیت پر اپنی حدود پھلانگتا چلا جائے اور عورت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ظلم و تعدی کا شکار بنا دے، تو میں اپنی اس بات کو شروع کرتی ہوں کہ مرد جب مردانیت میں اپنی حدود پھلانگتا چلا جائے اور عورت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ظلم و تعدی کا شکار بنا دے، اسے اس کے حقوق سے محروم کرتے ہوئے اس کے ساتھ ناجائز رویہ روا رکھے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ جس کی اجازت اسے کسی نے نہ دی ہو، مذہب، معاشرت، قانون اور اخلاقیات سب کی دھجیاں بکھیرتا چلا جائے
जाए, औरत को अपनी दस्त दराजियों का निशाना बनाता चला जाए, और फिर कोई उस मर्द का हाथ रोकने वाला भी ना हो, और ना ही कोई चौखट औरत की आहो बका की सुनवाई करने के लिए मुहैयरत में मौजूद रहता है, इंसानी माशरा बिगड़ने से महफूज रहता है। मगर जहाँ इस तवाज़ुन को छेड़ दिया जाए, वहाँ इंसानी माशरा भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। दुनिया के कितने ही माशरे ऐसे हैं जहाँ औरत को उसके असल मकाम से बल्कि उसे मकाम इंसानियत से भी नीचे कर दिया जाता है। उसके मुकाबले में जानवर की ज्यादा कदर की जाती है, बल्कि बाज़ मज़ाहिब में तो जानवरों की पूजा तक की जाती है, जबकि औरत को जिनसे बाजार से भी कमतर अहमियत दी जाती है। हिंदू माशरा इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है, जहाँ औरतों को जहेज के पैमाने में तोला जाता है। कितने दुख की बात है कि सीरत व सूरत, इफ़्फ़त व इस्मत, तालीम व तरबियत, सलीका व तरीका और इखलाक व किरदार जो निस्वानियत की तारीखी और हकीकी जौहर है, जिनका वजन औरत की निस्वानियत में बढ़ोतरी का बाइस होता है, उन सब के बजाय आजकल औरत को उसके लाए हुए जहेज में तोला जा रहा है। अगर जहेज ज्यादा हो तो औरत की कीमत होती है, औरत की इज्जत होती है। अगर जहेज ज्यादा हो, औरत कीमती है। बसूरत दिगर औरत की कबूलियत के इम्कानात कम से कम तर हैं। यानी अगर जहेज कम लाई है या जहेज नहीं लाई है तो फिर उस औरत की कोई इज्जत, कोई कद्र व कीमत नहीं रह जाती। आज के इस दौर में मुसलमानों के यहाँ और गैर कौम के यहाँ कोई भी फर्क बाकी नहीं रह गया। हालांकि कौमी नजरिया इसी तासुर से इर्तिका पजीर हुआ है कि लोग अलग अलग अक़वाम हैं, लेकिन उनके बावजूद बहुत सी चीजें मुसलमानों के अंदर आ गई और उनमें से एक जहेज भी है। चुनांचा आज मुसलमानों के यहाँ भी जहेज जरूरी समझा जाने लगा है। शादी के बेपनाह रसूमात और कसरत से तहाइफ के लेन देन ने शादी को जहाँ मुश्किल तर बना दिया, वहाँ लड़कियों को भी एक बोझ समझा जाने लगा है। यकीनन गैर इस्लामी मज़ाहिब में जो तरीका अपनाया जा रहा है वो आज इस्लाम में भी अपनाया जा रहा है। उनके बेजा रसूमात के बहुत बुरे असरात माशरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेटी को बोझ समझने वालों ने बेटी की पैदाइश पर खुलकर नापसंदीदगी का इजहार भी करना शुरू कर दिया है और आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए लड़की की छोटी सी उम्र में ही उनका जहेज बनाना शुरू कर दिया है ताकि उसे इज्जत के साथ रुखसत किया जा सके। गोया पहले दिन से ही बेटी वालिदैन की बजट पर एक इजाफी जिम्मेदारी बन गई है। इस जिम्मेदारी को नारवा समझने वाले माँ बाप अपने भाई का रवैया भी बेटी और बहन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। जैसे जैसे शादी का वक्त करीब आता गया, जिम्मेदारियां ज़हनी तनाव में इजाफा होता गया और ऐसा रिश्ता तलाश किया जाने लगा कि जहां कम से कम जहेज देना पड़े। और जाहिर है अनपढ़, जाहिल, माजूर और पसमानदा या उसी कबील का ही कोई मर्द कम जहेज पर राजी हो सकता है, जिसके साथ औरत को सारी उम्र के लिए बांधकर उसे जीते जी दोज़ख में डाल दिया जाए। वो ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर भी हमेशा गैर मुतमईन रहे, उसके ख्वाब चकनाचूर हो जाएं और शौहर भी सारी उम्र उसे कम जहेज लाने की पादाश में जूते की नोक पर रखे। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी औलाद जिसे वो अपने सीने के चश्मों से सैराब करती है, उसकी गीली की हुई जगह पर खुद सोती है और अपने गर्म बिस्तर पर उसे सुलाती है, उसकी खातिर अपनी जवानी तेज देती है। वही औलाद बड़ी होकर उसे जुए में हार जाती है और घर बैठी माँ किसी दूसरी की मिल्क हो जाती है। अगर ऐसा ना भी हो तो शादी के बाद सास बहू के झगड़ों में कितने फीसद नौजवान माँ की ममता को उसके हकीकी रूप में देखते हैं और कितने ही हैं जो अपने जोरू को लेकर अपने लिए नया घर तलाश कर लेते हैं और अपनी माँ को उसी तरह दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। शौहर फोत हो जाए तो औरत की खुद जिंदगी ही बाकी नहीं रहती। और अक्सर मज़ाहिब में कहा जाता है कि उसे शौहर की चिता पर साथ ही जला दिया जाए। बाप फौत हो जाए या बेटा हमेशा के लिए दागे मफारकत देकर चला जाए या शौहर जैसा जीवन साथी चल बसे, औरत को किसी के तरके में से कुछ नहीं मिलने वाला। वो हमेशा से महरूम रही और अब भी महरूम रहेगी। और ये एक तारीखी हकीकत है कि निस्वानियत के बगैर इंसानियत की तकमील मुमकिन नहीं। ये एक तारीखी हकीकत है कि निस्वानियत के बगैर इंसानियत की तमकीन मुकम्मल ही नहीं हो सकती।
انسان ایک عورت کے پیٹ میں ہی اپنے وجود کی ابتدا کرتا ہے اور اس کی گود میں پرورش پاتا ہے اور اس کے سینے سے سیراب ہوتا ہے اور اسی ماں کی لوریاں اس کی تعلیم کا پہلا سبق ہوتی ہیں، وہی اس کی پہلی استاد ہوتی ہے۔ اور نہ جانے قدرت والے نے، نہ جانے اللہ رب العزت نے اور کتنے ہی کردار اس ماں کی ذات میں جمع کر رکھے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ نسوانیت سے مستعار ماں کا یہ مقام اتنا بڑا منصب ہے کہ جب جنت جیسی مقدس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے تلے لا کر رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار کے لیے، اپنے خزانوں کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے غصے کے لیے کوئی مثال بیان نہیں فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی مثال بیان فرمائی، اور اپنی رحمت کی مثال میں اللہ نے ماں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ جب جنت سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اور دلنشین مقام نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں تنہائی کی شکایت کی، جس کے بعد انہیں ایک خاتون اما حوا کی شکل میں دی گئی۔ گویا جنت جیسی جگہ پر بھی بغیر عورت کے انسان کا دل نہیں لگا۔ یہ نظام قدرت ہے کہ مرد عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے۔ دونوں کے اختلاط سے ہی جہاں نسل انسانی کی بقا ممکن ہے، وہاں تہذیب و تمدن کے ارتقاء کے لیے بھی دونوں کا اشتراک کار بے حد ضروری ہے، جس کی ایک خوبصورت تعبیر یوں بھی کی گئی ہے کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ عورت کی محرومیاں ہمیشہ سے سنجیدہ انسانوں کا موضوع رہی ہیں، اور ہر مفکر اور فلسفی اور مؤسس اخلاق نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ قدیم یونان میں صدیوں یہ بحث چلتی رہی کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں، اور اس دور کی کتنی ہی کتب آج بھی اس بحث کو پیش کرتی ہے۔ قدیم عرب معاشرے میں عورت کی حیثیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ماضی قریب تک عورت کے دو ہی روپ سامنے آتے ہیں، یا تو وہ ظلم کی چکی میں پستی چلی جاتی ہے۔ ایک بے حذب معاشرے ہوں، عورت کی کہانی ہر جگہ یکساں ہی رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج کی یورپی تہذیب کی انسانی عادل و دماغ نے بھی عورت کے مسائل کا حل تلاش کیا اور پیش بھی کیا۔ کم و بیش 300 سالوں سے یورپی تہذیب نے عورت کو حقوق نسواں کے نام سے ایک آزادی دے رکھی ہے تاکہ اس کے مسائل حل کیے جائیں، لیکن یہ آزادی بھی چونکہ مردوں نے ہی دی ہے، اس لیے اس کی حقیقت بھی اس سے زیادہ نہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرا رہی ہے۔ عورت کو سر میدان لا کر اس کی ذمہ داریوں میں کمی تو نہیں کی گئی، لیکن معاشرے کا ایک اور بوجھ بھی اس کے کندھے پر ضرور ڈال دیا گیا۔ پہلے وہ صرف شوہر کی دست نگر میں تھی، اب اسے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے بوس، اپنے رفقا اور اپنے کاروبار میں بھی لبھانا پڑتا ہے، اپنے کاروبار والے لوگوں کا بھی دل لبھانا پڑتا ہے۔ اس نام نہاد جدید لیکن غیر فطری تہذیب نے عورت کی فطری ذمہ داریاں جو اس کی گود، اس کی اولاد، اس کے خاندان اور اس کے گھر سے عبارت تھی، اس کے بجائے عورت کو سیاست اور دنیاوی نظام میں بھی اسے ڈھال دیا ہے۔ اس طرح سے عورت کا نسوانی حسن چھپ گیا۔ لفظ عورت جس کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو عریاں کر دیا گیا ہے، اس کو ننگا کر دیا گیا ہے۔ عورت کو اس تہذیب نے بالکل ننگا اور رسوا کر دیا ہے، حالانکہ مذہب اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کی تلقین کی۔ عورت کی جہاں بے حرمتی کی جا رہی تھی، جہاں عورت کی پیدائش کو ننگوار سمجھا جا رہا تھا، جہاں بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں بیٹی کی پیدائش پر لوگ ماتم کیا کرتے تھے، مذہب اسلام نے آ کر عورت کو جینے کا سلیقہ دیا، جینے کا حق دیا۔ جہاں عورت کو ایک جانور سے بھی بدتر مخلوق سمجھا جا رہا تھا، مذہب اسلام نے اس عورت کو سر کا تاج بنایا، بلکہ مذہب اسلام نے اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت جیسی قیمتی چیز کو لا کر کھڑا کر دیا۔ قربان جائے مذہب اسلام کے اس قانون پر کہ جس نے عورت جو کہ دبی کچلی ہوئی مخلوق تھی، جس کی اس دنیا میں جس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، شوہر کے مر جانے پر اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر بیوہ ہو جاتی تو پھر اسے تانے مار کر اسے مار دیا جاتا۔ اگر باپ مر جاتا اور باپ کی وراثت میں سے حصہ تقسیم ہوتا تو پھر ماں کو لوگ اپنے وراثت میں بانٹ لیا کرتے تھے۔
بلکہ بعض اولاد تو ایسے بھی تھے کہ جو اپنی ماں کو بیچ دیا کرتے تھے، لیکن مذہب اسلام نے ان سارے رسومات کو ختم کیا، ان جاہلانہ رسومات کو ختم کیا اور عورت کو عزت دی، عورت کو عصمت دی، عورت کو عزت کی چادر اڑھائی۔ لیکن آج اسی چادر کو عورتیں پھاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان کو ورغلانے والے جو لوگ ہیں کہ تمہیں اسلام نے قید کر دیا ہے، مذہب اسلام نے تمہیں پابند کر دیا ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں قید نہیں کیا، مذہب اسلام نے ہمیں پابندی میں نہیں رکھا، بلکہ مذہب اسلام نے ہی ہمیں نجات عطا کی ہے، مذہب اسلام نے ہی ہمیں اس دنیا میں جینے کا حق عطا کیا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں سے جہاں تک ہو سکے پردے کا اہتمام کریں، کیونکہ پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اور مگر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ جس چیز کی عزت ہوتی ہے، جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کو لوگ ڈھک کر اور پردے میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کو دیکھ لیجئے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو پردے میں رکھا جائے، لیکن قرآن مجید اتنی عظمت والی، اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ رستے میں کوئی چاکلیٹ گرا ہوا دیکھیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ اس چاکلیٹ میں چیٹیاں لگ گئی ہیں، لیکن اگر آپ اسی کے ساتھ کوئی ایسا چاکلیٹ رستے پر پھینک دیں گی جس میں ریپر لگا ہوا ہو، جس میں اس کا پلاسٹک لگا ہوا ہو، تو پھر اس میں وہ چیٹیاں داخل نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ڈھکا ہوا ہے، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے۔ تو وہی حال ہے عورتوں کا، جب تک عورتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو لوگوں کی نظروں کا شکار نہیں بنتی، لیکن جیسے ہی وہ بے پردہ ہو کر گلی اور بازاروں میں گھومنا شروع کر دیتی ہیں، لوگوں کی ہوس کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔